قصہ بیان کرنا ہے دو بڑوں کی خفیہ میٹنگ کا. ایک بڑی میٹنگ، ایک بہت سسٹم کو بدلنے والی میٹنگ کا. لیکن اس سے پہلے کچھ ذکر بچہ جمہوروں کا. وہ بچہ جمہورے جو بینچ فکس کے عادی تھے، بینچ فکسنگ کے عادی تھے. اس نے کہا کہ یہ گورے کا نظام پرے لے جاؤ، یہ گاڈ آف آنر پرے لے جاؤ، یہ چھپ چھپا کے میچ فکسنگ اب ختم. اب جس نے بولنا ہے ڈٹ کے بولے گا، سب کے سامنے بولے گا. سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، قوم سنے گی، پورے عوام سنیں گے. جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے. کیمرے لگا دو اور یہ گاڑیاں، لمبی لمبی گاڑیاں، یہ پیچھے لے جاؤ. میں تو پیدل گھر سے آتا ہوں، میں پیدل گھر چلا جاؤں گا. مجھے اگر گاڑی دینی ہے تو صرف 1300 سی سی دو، کیونکہ میں غریب ملک کا چیف جسٹس ہوں. میں کسی بڑے دولت مند امیر ملک کا چیف جسٹس نہیں ہوں. اور اس نے بچہ جمہوروں کو للکار کر کہا کہ آؤ سامنے بیٹھو. فل کوٹ بناتے ہیں، وہ فل کوٹ جو 2019 کے بعد کبھی نہیں بنی تھی. فل کوٹ بناتے ہیں. آؤ، مجھے مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے تم لوگ. جج صاحب آؤ اور میرے سامنے بیٹھ کے مجھ پہ اعتراض کرو، مجھ پہ تنقید کرو، میرے خلاف بات کرو. میچ فکسنگ نہیں ہوگی، بینچ فکسنگ نہیں ہوگا. جو سچ ہے، جو جھوٹ ہے، جس کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے، جو بات کر سکتا ہے، جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہے، وہ بات کرے گا. باقی خاموش رہیں گے. کرو میری مخالفت. مجھے اور میری بیوی کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑے کرتے تھے اور اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا بینچ بناتے تھے. اور مجھے کہتے تھے دھیرے بولو، آہستہ بولو، تم اس وقت جج نہیں ہو، جسٹس نہیں ہو، تم اس وقت مجرم ہو، ملزم ہو. یہ سارا قصہ ہے اس چیف جسٹس آف پاکستان کا جس نے کل حلف اٹھایا اور آج ایک بڑی تاریخ رقم کی. ایک فل کوٹ، وہ فل کوٹ جس کا خواب کوئی پچھلا چیف جسٹس 2019 سے لے کر آج تک دیکھ ہی نہیں سکا. اپنی مرضی کی عدالتیں بنائیں، اپنی مرضی کے بینچ بنائے. ثاقب نثار نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے. وہ ٹرک والا جسٹس جس کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا کہ اس کے کورٹ کے سامنے ٹرک کھڑا کر دو لا کے اور مرضی کا فیصلہ لے لو، اسے بھی کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھو. وہ اجاز الحسن جو اسے کہتا تھا، اس کی بیوی کو کہتا تھا کہ جو میں پوچھتا ہوں وہ بتاؤ. اور آج کا چیف جسٹس کل کا ملزم کٹہرے میں کھڑا ہوا جسٹس فائز عیسیٰ. وہ کہتا تھا میری بیوی وکیل نہیں ہے، اس لہجے میں اس سے بات نہ کرے. اس نے کہا اجاز الحسن آؤ تم بھی بیٹھو اس بینچ میں. عوام دیکھیں گے کون کیا بولتا ہے، کون قانون کو سمجھتا ہے، کون آئین کی بات کرتا ہے، آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے. یہ فل کوٹ، یہ لائیو فل کوٹ، یہ پوری دنیا نے دیکھا. جو فل کوٹ، اس کی مثال نہیں ملتی، پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہر طرح کے مخالف ججوں کو بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ آؤ اور یہ پتلی تماشے بند کرو، یہ سازشیں بند کرو، کھل کے بات کرو اور میرے خلاف بات کرو. یہ ولاگرز یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جسٹس نے منہ بند کر دیا چیف جسٹس کا، یہ فضول بکواس کر رہے ہیں. یہ فلسفہ ہی نہیں سمجھ رہے. ان کی عقل ہی وہاں تک نہیں جا رہی جو کچھ جسٹس فائز عیسیٰ نے کر کے دکھا دیا. بات کرتے ہیں اسی خفیہ میٹنگ کی جو چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر کے درمیان ہوئی. یہ خفیہ میٹنگ، یہ خفیہ مذاکرات، یہ خفیہ ہاتھ جوڑی، یہ کیا تھی کہ میں نے ڈنڈا چلانا ہے اور آپ نے کٹہرہ آباد رکھنا ہے.
اس خفیہ میٹنگ میں جو باتیں ہوئیں وہ ڈسکلوز نہیں ہوئی آج تک. کسی میڈیا میں، کسی پیپر میڈیا میں، کسی الیکٹرانک میڈیا میں، کسی سوشل میڈیا پہ آپ نے نہیں سنی. یہ صفی آپ کو بتا رہا ہے، ڈسکلوز کر رہا ہے کہ معجزہ ہے، میرے چیف آف آرمی سٹاف بننا معجزہ ہے. کیوں معجزہ ہے؟ کہ میرے خلاف میرے ہی جرنیل سازش کر رہے تھے، میرے خلاف ایک گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا. اس کے باوجود قدرت نے، رب العالمین نے مجھے چیف آف آرمی سٹاف بنایا. اس لیے بنایا کہ اس نے مجھ سے کام لینے ہیں. آپ کے ججز، آپ کے اپنے ججز، آپ کی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز آپ کو برطرف کرنا چاہتے تھے، آپ کو کسی صورت جسٹس نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس کے باوجود قدرت نے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا. یہ معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں ہے. یہ سب سازشیں ناکام ہوئی ہیں اور قدرت نے ہم سے کام لینا ہے، اس لیے ہمیں چنا گیا ہے. یہ وہ میٹنگ ہے جو اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ آپ نے ڈنڈا چلانا ہے، میں نے کٹہرا آباد رکھنا ہے. آپ نے ڈنڈے میں کمی نہیں آنے دینی، اسے کمزور نہیں ہونے دینا. ایک ایک مجرم کو آپ نے دھکیلنا ہے کورٹ کی طرف اور لے کے آنا ہے میرے کٹہرے تک، اور میں نے اپنے کٹہرے میں ایک ایک مجرم کو معافی نہیں دینی. یہ غریب ملک ہے، اس غریب ملک کو بہت زیادہ لوٹا گیا ہے. ان لٹیروں نے، ان ٹھگوں نے، ان سازشیوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. 10 سالہ منصوبہ تھا کہ عمر عطا بندیال یہاں چیف جسٹس ہوگا 10 سال کے لیے. 10 سالہ منصوبہ تھا کہ قمر جاوید باجوہ کے بعد جناب فیض حمید آرمی چیف ہوگا اس ملک میں. اور 10 سال کا منصوبہ تھا کہ عمران خان یہاں موج مستی کرے گا اور عوام کو کہے گا کہ میں یہاں سبزیوں کے، دالوں کے ریٹ پتہ کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں لگا ہوا. یہ 10 سالہ منصوبہ قدرت نے ناکام بنایا ہے. اس ثاقب نثار سے لے کر عمر عطا بندیال تک، جسے آج شرم کے ساتھ ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ کہتا تھا کہ یہاں فل کورٹ نہیں بن سکتی. اسے پہلے ہی دن جسٹس فائز عیسیٰ نے دکھا دیا کہ فل کورٹ ایسے بنتی ہے، ایسے کھڑا کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کو بھی اپنے سامنے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے اور بات کہی جاتی ہے. یہ 10 سالہ منصوبہ برباد ہوا، ناکام ہوا، اور چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر چیف آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، جو ہاتھ جوڑی ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے خمیازہ بھگتنا ہے. جو عوام بھوگ چکے ہیں اب اداروں نے بھگتنا ہے. ہم نے کفارہ ادا کرنا ہے. جو ظلم اور بربریت اور جو زیادتیاں اس ملک کی عوام کے ساتھ، اس ملک کے غریبوں کے ساتھ ہو چکی ہیں، ان کا ازالہ کرنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے. اس لیے معاف کسی کو نہیں کرنا، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. قدرت نے ہمیں سسٹم چینج کرنے کے لیے چنا ہے. معجزات ہوئے ہیں. ہم مخالفین کے پورے غور سے، جتھے سے نکل کر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں. ہم سے کام لیا جانا ہے اور ہم نے اس کام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے. کسی کے لیے معافی نہیں ہے. کوئی ملک کو جنہوں نے کو کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کو کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے سانیہ 9 مئی کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤسز کو آگ لگائی، GHQ پر حملہ کیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور ناکام کرنے کی کوشش کی چیف آف آرمی سٹاف کو، سید عاصم منیر کو، کہ اس کے خلاف اندر سے بغاوت ہوگی اور فوجی جرنیل اسے پکڑ لیں گے. اس سازش کے تمام کرداروں کو معافی نہیں ملنی. کوئی عمران خان ہو یا اس کا کوئی بھی ہواری، ملٹری کورٹس
ان کے لیے آباد رہنی ہے. ملٹری کورٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ہماری ہاتھ باندھ کر گزارش ہے ان پڑوں کے سامنے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے بیچارے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے، ہمیں کس سازش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان پر رحم کھایا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے. اسپیشلی ان خواتین کو، ان جذباتی خواتین کو، عالیہ حمزہ اور صنم جاوید جیسی خواتین کو چھوڑ دیا جائے کہ جنہیں اصل بات کا، اصل سازش کا علم ہی نہیں تھا. وہ استعمال ہوئی ہیں، معصوم کارکن پی ٹی آئی کے استعمال ہوئے ہیں، انہیں بیچاروں کو چھوڑ دیا جائے. باقی جو اصل کردار ہیں، اصل مراد سعیدوں کو اور اصل گنڈا پولیوں کو اور اصل عمران خانوں کے ساتھ وہی کیا جائے جو ان کی خواہش تھی، جو وہ چاہتے تھے. جس طرح سے انہوں نے انتشار کی سیاست یہاں شروع کی، سازش کی سیاست، فتنے کی سیاست اور فسادات کی سیاست جنہوں نے شروع کی، انہیں معاف نہ کیا جائے. یہ فیصلہ ہوا ہے دونوں کے درمیان کہ ہمیں چنا گیا ہے، ہم سے کام لیا جانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اس پیمانے پر پورا اترنا ہے. اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم نے خود سادگی اپنانی ہے، دوسروں کو اس پر مجبور کرنا ہے، مغروروں کو مجبور کرنا ہے کہ سادگی کی طرف آؤ. لوٹ مار اب پرانا قصہ ہو گیا، وہ اب نہیں چلے گا. دوسری طرف میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، اسے وزیر اعظم نہیں رہنے دیا گیا. ثاقب نثار، جناب قمر جاوید باجوہ، جناب فیض حمید اور عمر عطا بندیال، یہ وہ سارے کریکٹر ہیں جنہوں نے سازش میں اپنا بڑا رول ادا کیا. بڑے کریکٹر ہیں یہ اس فلم کے، اس مووی کے. وہ کہتا ہے کہ ان کے سر چاہیے، ان پر آرٹیکل 6 کا نفاذ چاہیے. اگر آرٹیکل 6 کا نفاذ ان پر نہیں ہوتا تو کوئی انصاف نہیں. اگر ہوتا ہے تو پھر اس ملک میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب، جو آپ نے زیادتیاں کی ہیں، جو آپ نے جرائم کیے ہیں، جو آپ نے ظلم کیے ہیں، جو آپ کا یہ بھائی شہباز شریف یہ 16 مہینوں کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی اور بے روزگاری اور دیوالیہ کے شور میں جس طرح سے قوم کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا ہے، غربت کو مزید گہری لکیریں دے کر چلا گیا ہے. ان ساری جو آپ کی طرف سے سازشیں ہوئی ہیں، ان کی معافی کون مانگے گا؟ ان کا سار کون مانگے گا؟ ہمارے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ کہاں تک، کتنا جا کر اب سب لوگوں نے یہ ساری بدماشیاں کرنی ہیں. وہ آپ کا اسحاق ڈار، جسے آپ نے اسپیشل بھیجا تھا کہ جاؤ ڈالر سیدھا کر کے آؤ، جو ہمیں ڈراتا رہا دن رات، کپ کپی تاریخ کیے رکھی جس نے پوری قوم کے اوپر کہ ہائے ہائے دیوالیہ ہو گیا، ہائے ہائے آئی ایم ایف سے لون لینا ہے، ہائے ہائے بجلی مہنگی کرنی ہے، اب پیٹرول مہنگا کرنا ہے، اب گیس مہنگی کرنی ہے، اب آپ کا جینا حرام کرنا ہے، اب آپ کو خودکشیوں اور خود سوزیوں پر مجبور کرنا ہے. اس حقدار کو کٹہرے میں کون لائے گا؟ کیا ہمارا ملک اتنا ہی کیا گزرا ہے؟ یہ ڈالروں سے بھرے ہوئے یہ جو خزانے نکل رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کا فائدہ عوام کو کب ہونا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ افتخار عادل کا خزانہ تھا مری روڈ پر جو پکڑا گیا ہے. شیخ کی اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، سواری پیدا نہیں ہوتا. کون نہیں جانتا؟ صحافت میں رہتے ہوئے میڈیا کے لوگ جانتے ہیں کہ شیخ افتخار عادل اتنا طاقتور نہیں ہے کہ مری روڈ پر اتنا بڑا خزانہ لے کر اربوں روپیہ اور کروڑوں لاکھوں ڈالر لے کے بیٹھا ہو. پیچھے کون ہے؟ کون سا ملک ریاض ہے؟ کون سا آصف علی زرداری ہے؟ ان کو کس نے پکڑنا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں برائیاں،
जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं बिला वजह की शैतानियाँ, इनको इनका अजाला कब होना है, कब डंडे ने असल कमाल खाना है। और आम आदमी ने रोटी खानी है, आम आदमी के बच्चे को फल फ्रूट और दूध नसीब होना है। कब होना है ऐसे? कब हम इन बातों पर यकीन करेंगे? कब आपकी इन मीटिंग्स की, इन खुफिया मीटिंग्स पर यकीन करेंगे? कब हमें इस बात का पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि अब आवाम की सुनी गई है, अब इन लुटेरों की, गुंडों की, जागीरदारों की, जिम्मेदारों की, सनतकारों की, सरमायाकारों की इस मुल्क में नहीं चलेगी। उनकी उतनी ही चलेगी जितनी एक आम आदमी की चलती है। कब ये यकीन होगा? कब ये आप यकीन दिलाएंगे? ये तब यकीन होगा जब इस मुल्क में इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, जब डंडा चलता हुआ नजर आएगा, जब डॉलर 200 से नीचे आएगा, जब पेट्रोल की कीमतें वही होंगी जो एक हमारे हमसाय ममालिक में जो आम आवाम के लिए हैं। हम पर ये जब तक कहर नाज़िल होते रहेंगे, हम नहीं मानेंगे कि कौन सी खुफिया मीटिंग हुई है। हाँ, खुफिया से याद आया, वो मैंने आपको बताया था अपने 3 व्लॉग्स, मेरे 3 वीडियो पीछे चले जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने आपको कहा था कि शेख रशीद जल्दी गिरफ्तार हो रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन साथ ही लापता कर दिए गए। वो सामने कब आएंगे? तब आएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परवेज़ इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीदें लिए हुए हैं सारे लोग, डंडे वाले, कि कब करता है। इमरान रियाज जैसा जर्नलिस्ट अभी तक गायब है, हम उसके लिए भी एहतजाज करते हैं, उसे छोड़ दिया जाए। ये जो जज्बाती लोग थे, इन सब को छोड़ दिया जाए यार, इनका नहीं है कसूर। ये तो बेचारे इस्तेमाल हुए हैं, ये आलिया हमजा, ये सनम जावेद, ये इमरान रियाज और इस तरह के करैक्टर असल किरदारों को कैसरे के किरदार तक पहुंचाया जाए। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें, मेरी सेहत के लिए दुआ कर दिया करें। और ये एक बात मैंने, जो सब्सक्राइब नहीं करते वैसे ही देख के वीडियो चले जाते, उनके लिए करनी है कि यार दिलों से अगर ताला कोई लगा है ना, कोई जंदरा वजा होया, तो उन्हें खोलो, सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, वीडियो कमेंट किया करो। अल्लाह हाफिज़।